بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر رسمی گفتگو کی. وہ گفتگو سننے کے بعد آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے امپائر چینج کر لیا. یہ کیسے ہو سکتا؟ دیکھیں، خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ امپائر بدل لیا ہے، بلکہ یہ جو ان کا جواب ہے نا، اس جواب میں بھی ایک ان کے دھمکی بھی موجود ہے، ایک کانفیڈنس بھی موجود ہے، اور اس جواب سے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں. صحیح. 5 بڑے سوال اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. الجزیرہ انگلش کیا رپورٹ کر رہا ہے اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے، ایک بڑی مفصل رپورٹ آئی ہے، اور جو معاملہ جس نہج پہ پہنچ چکا ہے نا، یہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے گئے ہیں اس معاملے کو. صحیح. دیکھیں، خان صاحب نے اپنے اکثر تقاریر میں آپ نے سنا ہوگا، وہ بہت ساری چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں نا. ایک چیز انہوں نے بہت زیادہ تقاریر میں کہی ہے کہ میں ہوں وہ شخص جس نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز انٹروڈیوس کروائے تھے. صحیح. اور نیوٹرل امپائرز کا وہ تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن خان صاحب میں جتنی بڑی تبدیلی آئی ہے نا، اتنی بہت کم پولیٹیشنز ہیں کہ اتنے کم وقت میں ان کی شخصیت میں، ان کے طریقہ کار میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہو. صحیح. یہ بھی 2014 کی بات ہے. 2014 میں خان صاحب دھرنا لے کر آئے تھے اسلام آباد، اور وہ جب وہ پہنچے تھے اس رات، جب وہ بارش میں بھیگتے ہوئے انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ کل تک امپائر انگلی کھڑی کر دے گا. امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی. جی. اب اس وقت جب آپ سنتے تھے خان صاحب کو، آپ کے ذہن میں کیا آتا تھا کہ خان صاحب کا کیا مطلب ہے؟ پہلی چیز جوڈیشری یا دوسری اسٹیبلشمنٹ، اس کے علاوہ کیا؟ کہ نواز شریف جو ہے اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی انگلی کھڑی ہو جائے گی یا جوڈیشری کی انگلی کھڑی ہو جائے گی. دھاندلی کا کیس لے کے یہی نظر آتا تھا نا. جی بالکل. تو اگر اس وقت خان صاحب کے امپائرز وہ تھے، اب امپائر تبدیل ہو گیا، اور یہ کانفیڈنس بھی اس کی وجہ سے ہے. ہوا کیا ہے؟ الجزیرہ نے رپورٹ کیا. دیکھیں، پٹیشن بھی آ گئی ہے رانا ثناء اللہ کے خلاف. رانا ثناء اللہ نے گفتگو کی PNN پہ فروخ شہباز وڑائچ کے پروگرام میں. وہ گفتگو میں اگرچہ پہلے رکھ چکا ہوں، اس کے ایک چھوٹا سا پورشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ پرٹیکولرلی اس کے حوالے سے خان صاحب سے سوال ہوا. صحیح. اور اس سوال میں جو انہوں نے جواب دیا، وہ جواب بڑا دلچسپ ہے، اور وہ جواب ہے، اور وہ جواب آپ کو بتاتا ہے کہ یہ امپائر تبدیل ہونے سے، اور اب امپائر کون ہے؟ صحیح. خان صاحب کے لیے امپائر کون ہے؟ جی جی. سوال ہوا رانا ثناء اللہ سے کہ آپ ذاتی طور پر کس بات کے حامی ہیں، کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں یا عمران خان سیاست سے نااہل ہو جائیں؟ آپ کو کیا بہتر لگتا ہے؟ اس پہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں عمران خان جمہوریت اور جمہوری روایات پر یقین نہیں رکھتے. وہ اس ملک میں پرامن سیاسی ماحول پر نہ یقین رکھتے ہیں، نہ اس کے لیے قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے سیاست کو دشمنی بنا دیا ہے. اب وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ ہم ان کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اب بات یہاں پر آ گئی ہے کہ اب وہ بھی ہمارا دشمن ہے. اور اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جمہوریت روایات، یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے. پھر وہ کہتے ہیں او بھائی، یہ باتیں تو پھر جمہوریت میں ہوتی ہیں نا، یہ باتیں تو سیاست میں ہوتی ہیں، دشمنی میں نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ پھر وہ بھی تو ہمیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے. تو اب یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہم قتل ہو جائیں گے. اس نے سیدھا ملک کی سیاست کو وہاں کھڑا کر دیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے. اور جب بات یہ ہوگی کہ کسی ایک کا وجود رہنا ہے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمارے وجود کی نفی ہو رہی ہے، تو ہم ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزیں نہیں سوچی جاتی کہ فلاں چیز کر دیں اور فلاں چیز نہ کریں. یہ جمہوری ہے، یہ غیر جمہوری ہے، یہ اصولی ہے، یہ غیر اصولی ہے، یہ چیزیں تو پھر ختم ہو جاتی ہیں. یہ رانا ثناء اللہ، وزیر داخلہ پاکستان، جس نے پاکستان میں امن عامہ کی صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے، وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے انارکی پھیلا رہا ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن آئی ہے رانا ثناء اللہ کے اس بیان کے اگینسٹ کہ یہ وزیر داخلہ کیسے کر سکتے، کھلی دھمکی دے رہے. لیکن انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ رپورٹ نہیں ہوتی یہ چیزیں ایسے. یعنی کہ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن ادروائز پاکستان کی چھوٹی سٹوری انٹرنیشنل میڈیا نہیں کیری کرتا. بالکل. بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بڑی سٹوری ہوتی ہے تو انٹرنیشنل میڈیا اس کو کیری کرتا ہے. الجزیرہ نے رانا ثناء اللہ کا بیان پورے کا پورا چھاپا ہے، انگریزی میں چھاپا ہے، اس کے کوٹس نکالے ہیں کہ یہ وزیر داخلہ ہے سیکنڈ موسٹ پاورفل، لکھا ہے انہوں نے ان دا گورنمنٹ آفیشل آفٹر پرائم منسٹر، سیکنڈ موسٹ پاورفل آفیشل ہے، اور وہ اپوزیشن لیڈر کو یہ دھمکیاں دے رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے، انٹرنیشنلائز ہو گیا. اچھا، خان صاحب سے
آئے خان صاحب اور خان صاحب سے سوال ہوا. اچھا بی بی سی نے رپورٹ کیا, وائس آف امریکہ نے رپورٹ کیا, پاکستان میں بھی کچھ چینلز انڈین نے نیوز کیا, پیپر رکھے ہیں وہاں پہ بھی سب نے ہر جگہ رپورٹ ٹائمز ہو آف رہا انڈیا, ہے کہ ہندوستان خان ٹائمز صاحب نے سے سوال ہوا کہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ یا یہ رہیں گے یا ہم. تو عمران خان نے جواب دیا کہ خواہش تو یہی ہے کہ دونوں رہیں, لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ وہ نہیں رہیں گے. صحیح, وہ نہیں رہیں گے کہ مراد یہ کہ اب سوال یہ ہونا چاہیے نا کہ خان صاحب, سیاست ختم. خان صاحب جو ہیں وہ اب جو گفتگو ہے, سب سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے نا کہ ویئر از ہی کمنگ فرام, یہ کدھروں بول رہے ہیں, جی جی, کہاں سے بول رہے ہیں آپ, اتنی بڑی آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں. پاور. خان صاحب نے کیونکہ اس وقت جو ہے نا, اس وقت خان صاحب کا امپائر ایک ہی ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں نواز شریف نے لندن جا کے سخت تقریر کی, ٹھیک ہے, الطاف حسین بھی لندن بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں. میجر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو وزیر اعظم کا امیدوار ہو, جو یہ کہتا ہو کہ میرا حق حکمرانی ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے اس قسم کی لائن لے. صحیح. خان صاحب نے امپائر رکھ لیا اب عوام کو, وہ ہے عوام کے رحم و کرم پہ. ایک طرف آپ کو نظر آتا ہے تمام سیاسی جماعتیں, تمام آپ کے ریاستی ادارے, تمام مین اسٹریم میڈیا, بڑے بڑے تجزیہ کار اینکر, سارے کے سارے پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. عمران خان صاحب کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ میڈیا میں چند آوازیں ہیں, لوگ کھڑے اور لوگ ہیں وہ جو زمان پارک کے باہر تھے, وہ جو مینار پاکستان آئے, وہ جو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ آئے, وہ جو دھوبی گھاٹ میں اکٹھے ہوئے, وہ جو پاکستان کے ہر کونے میں جا کر خان صاحب جہاں جاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں. اب سوال جو ہے نا بیسیکلی اس جواب سے, یہ جو کانفیڈنس انہوں نے دکھایا اس سے سوال کیا پیدا ہوتے ہیں. لیکن نا یہ اگر سیاسی لڑائی ہے اور یہ سیاسی طور پہ گفتگو ہو رہی ہے, فزیکلی ایلیمینیٹ کرنے کی بات نہیں ہو رہی, تو یہ جو جواب ہے نا اس میں 5 سوال ہیں, اور ان 5 سوالوں میں خان صاحب کے اس کانفیڈنس کا جواب ہے. صحیح. سوال نمبر 1, یہ جو حکومت ہے یہ حکومت چل سکتی ہے؟ آپ کا جواب کیا, پہلے آپ یہ بتائیں. نو. دیکھیں یہ جو 12-13 سیاسی جماعتیں ہیں یہ وہ ہیں جس نے پیٹ پھاڑ کے پیسے لانے تھے, کسی نے سوئس بینکوں سے پیسے لانے تھے, کسی نے لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا, کوئی کہتا ہے کہ ان کی رگوں میں آمروں کا خون دوڑ رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ بلاول کہتا ہے کہ یہ میاں محمد نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے, کہتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی. یہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کے دستوں گرے باندھ رہے ہیں. کیا نہیں کیا انہوں نے 90s کی پالیٹکس. اچھا 90s کی پالیٹکس یہ کہتے ہیں بھلا دی, مساق جمہوریت کیا, مساق جمہوریت کے بعد کیا ہوا؟ کالا کوٹ پہن کے نواز شریف سپریم کورٹ چلے گئے, یوسف رضا گیلانی کو ہٹوایا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا اس میں جی ٹی روڈ روزانہ کون بند کر رہا تھا؟ وہ کون تھا جو مینار پاکستان میں ہاتھ والا پنکھا لے کے بیٹھا تھا ٹینٹ لگا کے؟ شہباز شریف تھا. وہ کون تھا جس نے سینٹ کے اجلاس باہر کرنا شروع کر دیے تھے؟ پیپلز پارٹی تھی. جب چودھری نثار جو ہیں وہ نہیں آ رہے تھے, انہوں نے کہا وزیر داخلہ آئے سینٹ میں. وہ جو ایک دوسرے کے اوپر جھکتے ہیں, وہ جو ایک دوسرے کے اوپر لطیفے, یہ تو دستوں گریبان تھے. قمر زمان قاہرہ صاحب جو ہیں ان کا آپ کو وہ یاد ہے جو سٹیٹمنٹ انہوں نے پاناما ورڈکٹ کے بعد جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی, وہ کسی کی بھولی ہوئی ہے؟ تو خود بلاول تو یہاں پر بات یہ پاناما میں پہلے سٹارٹ ہوئے تھے, پھر وہ تو پہلے سوال کا ہمیں جواب مل گیا کہ عمران خان کو اگر بلکہ اس میں ایک اور سوال بھی ہے نا, لیکن دیکھیں یہ حکومت جو ہے نا یہ چل نہیں سکتی, اس حکومت کے چلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. صحیح. خاص طور پہ جو موجودہ صورتحال ہے, IMF نہیں ہو رہا اور ایکسپورٹس آپ کی نوز ڈائیو پر ہیں اس وقت. آپ کا جو تمام کا تمام دیکھیں کوئی بھی چیز, کوئی بھی سیکٹر ان سے سبل نہیں رہا. سوال نمبر 2, کیا اس حکومت کو عوامی حمایت حاصل ہے؟ کہاں سے؟ عوام کس کے ساتھ, عوام کیسے کھڑی ہوگی جس ملک میں آپ اندازہ لگائیں کہ $4 کیا ہوتا ہے $4 کے آٹے کے یا $3 کے آٹے کے تھیلے کے حصول کے لیے لائن میں لگ کے لوگ مر جائیں. جی. آپ کا خیال ہے کہ وہ 6-7 لوگ مر چکے ہیں, وہ عوامی حمایت ہوگی؟ جی. آپ اندازہ لگائیے کہ لوگوں کی کیا صورتحال ہے. عوامی حمایت مائنس ہو گیا. دوسرا سوال بھی, سوال نمبر 3, کیا اس حکومت کے پاس الیکشنز کے لیے کوئی بیانیہ ہے؟ کہ اگر الٹیمیٹلی آپ فزیکل ایلیمینیشن کی بات نہیں کر رہے, آپ تھرو بیلٹ باکس کر رہے ہیں, تو سوال یہ کہ کیا یہ الیکشن لڑنے جائیں گے؟ پہلا سوال یہ کیا ایک سمبل پہ لڑیں گے, اس کا جواب واحد یہ ہے کہ یہ تو بھاگ رہے ہیں خود ہی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, کیسے لڑیں گے الیکشن؟
کیا بیانیاں دیں گے, وہاں پر آ کے کیا تقریر کریں گے کہ ہم نے آنے کے بعد کیا کیا. یہ کہیں گے وہی عمران خان نے یہ کر دیا, وہی کر دیا. 11 اپریل کو آئے ہم, اور 11 اپریل سے لے کے اب تک ہم نے کیا ڈیلیور کیا, یہ سوال بھی ہو گیا. اس کے بعد آ جائیں جناب سوال نمبر 4, اگر عمران خان کو عدالتوں یا کسی اور ذریعے سے راستے سے ہٹا دیا جائے تو کیا پھر حکومت چلائی جا سکتی ہے؟ عوام اس نظام کو قبول کریں گے؟ ممکن نہیں, جو حالات ہیں اس میں تو ممکن نہیں. یعنی مائنس عمران خان جو ہے وہ اگین وہ کوئی آپشن نہیں ہے. سوال نمبر 5 کہ اگر عمران خان کو منظرنامے سے ابھی اس وقت ہٹا دیں, عمران خان چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, لیٹس جسٹ اسیوم کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں گیو اپ کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میں جا کے بنی گالا بیٹھ رہا ہوں, یا میں لندن جا رہا ہوں, یا میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں. اس صورت میں یہ جو اپوزیشن لیس گورنمنٹ ہے, جہاں پر راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے, جی, جنہوں نے نون کے ٹکٹ لینا ہے, جنہوں نے نون کے ٹکٹ لینا ہے, تو یہ لوگ حکومت چلا سکتے ہیں کیا؟ اس سے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ پیسے نچھاور کرنا شروع کر دیں گے کیا؟ IMF کا دل پسیج جائے گا؟ یہ آپ کو یقین ہے؟ نہیں مجھے, ہاں کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا, کبھی بھی ممکن, یہی میں کہہ رہا ہوں. ہاں جی, یہ جو بیسکلی اس وقت صورتحال ہے, اس میں جو ایکسٹریم سٹیپ ہے نا, اس سے خان صاحب کو بھی پیچھے ہونا چاہیے. وہ تو کہہ چکے آئیں بیٹھیں کی بات کی ہے, اس کے بعد ان کی طرف سے کوارشن کی گئی ہے, اس کے بعد مریم نکل آتی ہیں, یہ سب کچھ کیا گیا ہے, اس کے بعد رانا ثناء اللہ نکل آتے ہیں. دیکھیں اب اس میں دیکھیں, اب سوال یہ ہے نا کہ یہاں پر اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے, صحیح, اور اس سپورٹ کے بغیر یہ حکومت 6 دن تو کیا 6 گھنٹے نہیں نکال سکتی. صحیح, غیر ممکن ہے, نظر نہیں آتا. اصل چیز ہے اکانومی, اصل چیز ہے پیسہ. پیسہ ان سے آ نہیں رہا, ایکسپورٹس جتنا نیچے آ گئے ہیں. 2-4 ایگزامپلس, مطلب جو آپ کا ٹارگٹ سال 2023 کا تھا کہ آپ نے $25 ارب کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ٹارگٹ میٹ کرنا ہے, وہ $16 ارب پہ کلوز ہوگا, اور انڈسٹری بند, $9 ارب مائنس میں. انڈسٹری آپ کی بند, ریمیٹنسز کم, کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو خان صاحب کا کانفیڈنس ہے نا, وہ کانفیڈنس مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی, انہوں نے اپنا امپائر بدل لیا ہے. کب تک تبدیل رکھتے ہیں یہ ایک علیحدہ سوال ہے, کیونکہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے جب ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہم عدیل سرفراز صاحب کے ساتھ تھے, وہاں پر بھی بحث چل رہی تھی, تو میں نے ان سے یہ سوال کیا. میں نے کہا دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ عمران خان صاحب, بہت سارے لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج کے کاندھوں میں سوار ہو کے آئے ہیں, یا فوج ان کو لے کر آئی ہے. خان صاحب اب کیا ہے, نہیں ہے. نواز شریف جو چڑھتے اترتے حکومت سے اترتے ہی وہ کندھوں سے بھی اتر جاتے ہیں, پھر حکومت میں آنے کے لیے وہ پھر کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں. اس کو ہماری جو جس کو آپ انٹلیکچوئل ایلیٹ کہتے ہیں, جو ہماری وہ کلاس ہے جو بیٹھ کر یہ اسپن ڈاکٹری کرتی ہے, بیانیے بناتی ہیں, ان کا رومانس نہیں ختم ہوتا. ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف کو 10واں چانس بھی دیا جا سکتا ہے. میں نے آپ کو بار بار سمجھایا کہ وہ گجنی ہیں, وہ بھول جاتے ہیں, یہ بار بار بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف کی ہسٹری کیا ہے, انہیں کب کب دھوکے دیے, کب کب دھوکے کھائے ہیں. وہ پھر بھی دیں گے, ہاں, آخری نہیں ہے, کوئی دھوکہ آخری نہیں ہے. یہ سیرا نالی جانی ہے نا جی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.